نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وباركنا عليه وعلى إسحاق صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا برکت حاصل کرنا. پچھلے 2 جمعہ مبارک میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شے کی نسبت ہو جاتی، ان منسوب اشیاء سے بھی صحابہ کرام جو ہے وہ برکات حاصل کیا کرتے تھے. اور آج بھی مسلمان جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء ہیں ان سے خیر و برکات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، ان کے اہل و عیال جو ان سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو بھی رب تعالیٰ نے مبارک فرمایا ہے اور بابرکت ہونا بیان فرمایا ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. سورہ ہود ورس 48 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیل یا نوح، فرمایا گیا اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتریے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان طبقات پر جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی خیر اور برکات اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کے سے جو ہے وہ اتر جائے. اس آیت کریمہ میں بھی رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے متبعین تھے ان کا مبارک ہونا، ان کا ببرکت ہونا، جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، اس کا بیان کیا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الصافات ورس 113 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ ہود ورس 73 رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کا
مبارک ہونا، بابرکت ہونا جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا۔ اور آگے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بابرکت بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا بابرکت تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، سورہ مریم ورس 31 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بابرکت بنایا۔ اب ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے وسیلے سے اس کائنات کو تخلیق دیا گیا، بلکہ جمی کائنات کی تخلیق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہوئی۔ ان کی ذات مقدسہ کا بابرکت ہونے کا عالم کیا ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے موقع پر بیت المقدس میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں، آپ امام بنتے ہیں، سارے مقتدی بنتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو رب تعالیٰ نے سراپا بابرکت اگر بنایا ہے تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہ بشارتیں دیا کرتے تھے، خوشخبریاں دیا کرتے تھے کہ میرے بعد جو تشریف لانے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو بابرکت ہے ہی، یہ تو انشاءاللہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان چلے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی بھی برکات ہے۔ حضور کے اسم مبارک محمد اور احمد کی برکات ہیں جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اور خصائص میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے، آپ کے نام مبارک کے فضائل بے شمار ہیں جن کا تعین جو ہے وہ ناممکن ہے، لیکن اس کا مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ نام محمد کے فضائل و برکات کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو بابرکت ہے ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء بھی بابرکت ہو جاتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے محمد اور احمد، اس کی برکات کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حلبی نے انسان العیوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے میری عزت اور بزرگی کی قسم، اے حبیب مکرم میں کسی ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ اور امام حلبی لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نام سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو مشہور نام ہیں محمد اور احمد، آسمانوں میں حضور کا جو نام مشہور ہے وہ احمد ہے، اور زمین میں کیا ہے؟ محمد، اس سے مراد یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اس روایت کو امام مناوی عظیم محدث ہیں، انہوں نے فیض القدیر میں
اور امام مناوی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسے ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ امام شارانی نے کشف الغمہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں امام شارانی کہ اسے محمد بن حنفیہ نے روایت کیا ہے. اس روایت کو میں بھی نقل کرنے والا ہوں. اور محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں. جب بطول زہرا سیدہ کائنات وصال فرما گئی، اس کے بعد جو شادی کی، ان سے جو محمد بن حنفیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ارشاد ہے کہ 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں داخل ہوگا جس کا نام محمد اور احمد ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نام کی برکات دیکھیں کہ جس شخص کا نام محمد اور احمد ہے، وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، اس روایت کو امام حلبی نے انسان العیون میں نقل کیا ہے کہ روز محشر ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ. بس ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ یہ سمجھتے ہوئے اٹھے گا کہ شاید مجھے جو ہے وہ پکارا گیا ہے، مجھے ندا دی گئی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرامت ہے کہ وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جن کا نام میرے محمد کے نام پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو امام شارانی نے کشف الغمہ میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں، امام عجلونی نے کشف الخفا میں، امام حلبی نے انسان العیون میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو اسے مارو نہیں، نہ اس کی برائی بیان کرو، بلکہ اس کی عزت کرو، تکریم کرو، اور مجلس میں اگر وہ آ جائے تو اس کے لیے جگہ بناؤ. کس وجہ سے؟ کہ اس کا نام محمد یا احمد ہے، اس نام کی عزت اور تکریم ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ تعظیم دی جائے گی، اس کا ادب کیا جائے گا، تکریم کی جائے گی. مجلس میں اگر آئے گا تو اس کو جگہ دی جائے گی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، اور اس روایت کو امام شارانی نے کشف الغمہ میں، امام حلبی نے انسان العیون میں نقل کیا ہے کہ محمد نام رکھنے سے انسان میں برکت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اس انسان کے وجود میں برکت آ جاتی ہے جس کا نام محمد ہو. اور جس گھر میں یا جس مجلس میں محمد نام کا شخص ہو وہ گھر اور مجلس بھی بابرکت ہو جاتی ہے. وہ مجلس بھی مبارک بن جاتی ہے، وہ گھر بھی مبارک بن جاتا ہے، وہ انسان کی ذات بھی مبارک بن جاتی ہے جن کے نام محمد اور احمد ہوں. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام حلبی نے انسان العیون میں، امام شارانی نے کشف الغمہ میں نقل کیا ہے کہ جس کی عورت حاملہ ہو اور وہ نیت کرے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام جو ہے وہ محمد رکھے گا، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی لڑکا پیدا ہوگا. اور آگے دیکھیں حضرت عطا تابعی وہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے 7 بچوں کا نام دوران حمل ہی، یعنی ان کی زوجہ جو ہے وہ بھی حاملہ تھی، پیریڈ جو پریگننسی کا تھا
تو نیت کی کیا کہ جو بھی پیدا ہوگا میں نام محمد رکھوں گا. کیا نام رکھوں گا؟ محمد. ابن واہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے سب لڑکے پیدا ہوئے. بس میں نے وہ نیت کی تو سارے کے سارے کیا ہوئے؟ لڑکے پیدا ہوئے. اس نام محمد کے اتنے فضائل و برکات ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جو ہے وہ مشورے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے. ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام مناوی نے فیض القدیر میں نقل کیا ہے. اور اس مجلس میں جو وہ اکٹھی ہوئی ہے مشورہ کرنے کے لیے، محمد نام کا کوئی شخص نہ ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کام میں برکت نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ اس میں جو ہے محمد نام کا شخص نہیں ہے. اور حضرت محمد بن عثمان عمری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اس کے گھر کے افراد میں ایک یا دو یا تین شخص جن کے نام محمد ہو. اس نام نامی کی برکت سے جو اس گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انصار العیون میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کوئی بھی دسترخوان جو کھانے کا ٹیبل ہوتا ہے، کوئی بھی دسترخوان جس پر کھانا کھایا جائے اور وہاں میرا ہم نام بیٹھا ہو، یعنی جس کا نام محمد یا احمد ہو، بیٹھا ہوا ہو، تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہر روز 2 مرتبہ اس دسترخوان کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام حربی نے انصار العیون میں نقل کیا ہے کہ جس کی بیوی حاملہ ہو اور وہ بچے کا نام رکھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ بیٹا عطا کرے گا جو دوران حمل جو ہے وہ نیت کر لے کہ میں نام محمد رکھوں گی. اللہ اکبر. اور آگے آپ امام مناوی جو امام حربی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے جس کے ہاں جو ہے وہ بچے نہیں پیدا ہو رہے، بچیاں ہو رہی ہیں، وہ نام محمد کی نیت کر کے تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بچہ عطا فرمائے گا، لڑکا عطا فرمائے گا. اور آگے دیکھیں کہ روز قیامت ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، ہر شخص جو اس کا نام ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب پکارا جائے گا تو ابو محمد کہہ کے پکارا جائے گا. کس نام سے؟ ابو محمد کے نام سے پکارا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کے، تقریب کے اظہار کے لیے جو ہے اس روز ابو محمد کے نام سے پکارا جائے گا. یہ مختصر روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو بابرکت ہے ہی، حضور کے نامی میں بھی جو وہ خیر و برکات ہے. حضور کا نام بھی مبارک ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے صحابہ برکت کیسے حاصل کیا کرتے تھے؟ آئیے ذرا کتب احادیث میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے حضور کے جسم اقدس سے جو ہے وہ برکت حاصل کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کا جو ہے وہ بیان ہے کہ ایک دیہاتی حضرت ظاہری میں واقعہ بیان کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو ہے وہ مانکھا کر پکڑ لیا ایسے. انہوں نے کہا جی کون ہے؟ مجھے چھوڑے، کون ہے؟ تو جب دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنے جسم اقدس کو حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بس کرنا شروع کر دیا. جب پہچان لیا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس صحابی نے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے کو
تاجدار کائنات اپنی پشت کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ جو وہ مرنا شروع کر دیا، مس کرنا شروع کر دیا. اور حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابن حیان، ابن حبان میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فأوتي بوضوء فتودع فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا. لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر اپنے اوپر ملنا شروع کر دیا. جس پہ اقدس سے کیسے برکت آ سکتا ہے، اس پانی کو اپنے اوپر ملنا شروع کر دیا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر تاجدار کائنات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ الماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا پانی کا، فغسل یدیہ، اس میں اپنے ہاتھوں کو دھویا. کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دھویا. ووجہہ فیہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا. اب حضور کے جسم اقدس سے آپ کے ہاتھ مبارک سے جو پانی مس ہو رہا ہے وہ بھی اسی برتن میں جا رہا ہے. جب آپ نے چہرہ انور دھویا تو وہ بھی پانی جو ہے وہ کس میں جا رہا ہے؟ برتن میں جا رہا ہے. اور یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کی ہے. اور پھر کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ومجّ فیہ، حضور نے اس میں کلی بھی فرمائی. پانی لیا، منہ میں ڈالا، اور کلی جو ہے وہ بھی اسی برتن میں. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ قال لہما اشربا منہ، فرمایا اس سے پی لو، اس سے پی لو. فافرغا علی وجوہکما ونحورکما، انہوں نے اس کو اپنے چہروں اور اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیا. یعنی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس سے مس ہونے والے پانی سے خیر و برکت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ بھئی اس میں خیر و برکت ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ یہ لو، اس کو پی لو اور اس کو اپنے جسموں پہ مل دو. صحابہ نے اس پانی کو پیا بھی اور اپنے جسموں پر ملا بھی. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، حضور سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا اگر ہم ادب کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جی یہ کون سی شریعت آ گئی. ارے صحابہ کا عقیدہ دیکھو. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر عقیدہ لینا ہے تو قرآن و سنت سے ہو. اسلاف امت کو سمجھو. یہ جو 200 سال میں جو نئے عقیدے نئے بن کے آ رہے ہیں ان سے عقیدہ نہ لو. وہ جو ظاہر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ جو نظریہ دے رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین کے خلاف ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے جب یہ دیکھا تو پردہ ہٹایا اور حکم دیا ہے بیٹو اس پانی کی برکت میرے لیے بھی سنبھال کے رکھو، اس پانی کی برکت میرے لیے بھی سنبھال کے رکھو. اور حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھی. اور حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی لیتے ہوئے دیکھا جو حضور استعمال فرما چکے تھے، اس پانی کو حضرت بلال حاصل کر رہے ہیں. یہ روایت بھی بخاری کی روایت ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جسے کچھ مل گیا اس نے اپنے اوپر مل لیا اور جسے ذرا بھی نہ ملا وہ صحابی
دوسرے صحابی جس کو وہ پانی میسر آ گیا تھا، مل گیا تھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے جو ہے وہ اس سے برکت حاصل کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اسی حدیث مبارکہ کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جرح تعدیل کے بہت بڑے امام، بہت سارے فوائد کو انہوں نے نقل کیا۔ انہوں نے کہا ایک جو ہے وہ فائدہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حصول برکت کے لیے صالحین نیک بندوں کے مس شدہ چیز کو ملنا جو ہے وہ جائز ہے۔ بھئی کسی کا شیخ آ جائے، وہ پانی پیتا ہے، اس پانی کو جو ہے وہ لے کے اگر وہ پی لے، اپنے جسم پہ مل لے، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور عروہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، میں ساری روایات نقل کر رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جسم اقدس سے مس ہونے والے پانی کے ساتھ کیسے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اذا توضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یقتتلون علی وضوئہ، بخاری کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضور وضو فرماتے ہیں تو لوگ ارد گرد ہو جاتے ہیں اور وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یقتتلون، صحابہ لڑ رہے ہیں کہ اس پانی کو جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بابرکت شے جس کی نسبت کسی صالح نیک بندے کے ساتھ ہو، یا جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو ہم لوگ بھی اسی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی زیارت جو ہمیں نصیب ہو، دھکے لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ بھئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے حجر اسود کی مثال ہی لے لو، کتنے دھکے لگتے ہیں۔ یہاں صحابہ وہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مس ہونے والا پانی جب وضو فرما رہے ہیں، قالوا یقتتلون، لڑ رہے ہیں کہ یہ پانی ہمیں میسر آ جائے۔ اور آگے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر باہر نکلے، یعنی پانی کو بھی محفوظ کر رہے صحابہ کرام، اس بچے ہوئے پانی کو لے کر باہر نکلے تو لوگ دوڑ پڑے کہ اس پانی کی برکت کو ہم حاصل کریں۔ اب جس جس کو میسر آ رہا ہے اس نے اپنے جسم کے اوپر ملنا شروع کر دیا۔ ایک اور الگ روایت ہے، یعنی کئی مواقع پہ یہ عمل ہو رہا ہے، ایک موقع نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے، اس سے صحابہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور کے دست اقدس کی برکتیں بھی سنیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس دست اقدس، اس ہاتھ کی برکت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، عبد بن حمید نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے جب فارغ ہوتے اور مدینہ پاک میں سردیوں کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، سردیوں میں شدید ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے، خدام مدینہ سے پانی بھرے ہوئے برتن لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جو ہے اس پانی میں رکھ دیتے۔ وہ جو برتن جو بھی لے کے آیا ہے حضور اپنا ہاتھ رکھ دیتے اس میں۔ راوی بیان کرتے ہیں بسا اوقات سرد موسم کی صبح بھی ایسا ہوتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ ڈبو دیا کرتے تھے۔ کس لیے ڈبوتے تھے؟ تاکہ اس پانی سے برکت حاصل کرے،
تاکہ وہ پانی گھروں میں لے کے جائیں، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا یابی حاصل کرے۔ اس لیے جو ہے وہ مدینے کے لوگ کٹھے ہو جاتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا جو ہے ہاتھ اس پانی کے برتن میں ڈبو دیتے۔ اور حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری خالہ جان مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی اور عرض گزاری یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے، ان ابن اختی وجعن، میرا بھانجا بیمار ہے۔ اللہ اکبر، بھانجا بیمار ہوا ہے تو حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، انہیں حضور کے زمانے میں کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو وہ حضور کے پاس جایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ میرا بھانجا بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سر پہ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ پی لیا۔ اور حضرت زیاد بن عبید جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے گئے اور کہا کہ ان کے لیے دعائے برکت فرمائیں، ان کے لیے دعائے برکت فرمائیں۔ فَمَسَعَ رَأْسُهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پہ رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت حنظلہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آخری غور طلب روایت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی شخص کے چہرے پر یا چوپائے کے تھنوں پر ورم آ جاتا، سوٹ جاتا، تو لوگ حضرت حنظلہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کس کے پاس آ جاتے ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا فرمائی۔ اب ان کے جانور بیمار ہوتے یا وہ خود بیمار ہوتے، ورم آ جاتا، سوزش ہو جاتے، تو کیا کرتے؟ وہ حضرت حنظلہ صحابی کی بارگاہ میں آ جاتے، تو آپ کیا کرتے کہ آپ اپنا ہاتھ وہ اپنا اس میں لعاب دہن ڈال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے، اس جگہ جس جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا تھا۔ اللہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، یہ میں روایات نقل کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت پھیرا تھا، صحابہ جو ہے وہ اس کے پاس خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے کہ وہاں سے ہاتھ اٹھا کر جانور کے تھنوں پہ لگاتے یا جس کا چہرہ سوجا ہوا ہوتا اس کے چہرے پہ ملتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، رب تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ تو وہ سر ہے کہ جس سر پہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت رکھا، اور جس منہ مبارک کی نسبت ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ہو، اس کی خیر و برکات کا عالم کیا ہوگا۔